السلام علیکم، آپ کا استقبال ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج اللہ کی رحمت کے بارے میں بات ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی گفتگو۔ دل تھام کے بیٹھ جائیے۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ دراصل ایک تصویری سفر ہے، ایک نقشہ ہے جس کا عنوان ہے اللہ کی رحمت اور ہدایت۔ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے۔ تو آئیے اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور اس سفر کی سب سے دلچسپ بات اس کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ کسی حکم سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی سب سے غالب صفت رحمت سے شروع ہوتا ہے۔ رحمت سے؟ جی، اور اس تصور کی وسعت کو سمجھنا ہی دراصل پورے دین کی بنیاد کو سمجھنا ہے۔ بالکل، اور یہ نقشہ ہمیں شروع میں ہی رحمت کی وسعت کا ایک ایسا تصور دیتا ہے جو عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ پہلی تصویر میں رحمت کے تناسب کی بات کی گئی ہے۔ ایک سنہری ڈسک ہے جس کا صرف ایک معمولی سا حصہ روشن ہے۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت مشہور حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے۔ 100 حصے؟ جی، 100۔ اور ان میں سے آپ سوچئے صرف ایک حصہ، صرف ایک دنیا میں اتارا ہے۔ صرف ایک؟ مطلب دنیا میں جتنی بھی محبت، شفقت، ہمدردی ہم دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، ماں کی اپنی اولاد کے لیے محبت، دوستوں کا خیال، یہاں تک کہ ایک جانور کا اپنے بچے کو بچانا، یہ سب کچھ اسی 1% رحمت کا ظہور ہے۔ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ تو پھر باقی 99 حصے کہاں ہیں؟ وہی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھے ہیں۔ اچھا۔ خاص طور پر اپنے مومن بندوں کے لیے۔ اگر 1% رحمت اس دنیا کو اتنی خوبصورت بنا سکتی ہے تو سوچئے کہ آخرت میں وہ 99% رحمت کتنی عظیم ہوگی۔ واہ، یہ تو ایک بہت بڑی امید ہے۔ بالکل، یہی وہ امید ہے جو انسان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اور اسی امید کو مجھے لگتا ہے اگلی تصویر میں مزید تقویت دی گئی ہے، جہاں رحمت کی وسعت کا موازنہ زمین اور آسمان سے کیا گیا ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ ایک حدیث قدسی کا مفہوم لکھا ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ غالب ہے؟ جی، یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت ان سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ تو بہت اطمینان کی بات ہے، لیکن اس وسیع رحمت کا مستحق بننے کے لیے ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہوگا۔ یہ نقشہ ہمیں کہاں سے شروع کرنے کا کہتا ہے؟ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ یہ نقشہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس رحمت کے سفر کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے، اپنے کردار کی بنیادوں کو مضبوط کرنے سے۔ اس کے لیے 3 ستون بتائے گئے ہیں: نیت، حیا اور پاکیزگی۔ نیت، حیا اور پاکیزگی۔ اچھا، ان کی ترتیب میں کوئی خاص بات ہے؟ نیت سب سے پہلے کیوں؟ کیونکہ اسلام میں ہر عمل کی روح اس کی نیت ہے۔ حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کا بڑے سے بڑا عمل بھی اگر دکھاوے کے لیے ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور ایک چھوٹا سا عمل خالص نیت سے ہو تو وہ پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہو سکتا ہے۔ نیت آپ کے عمل کا DNA ہے۔ صحیح۔ اور حیا اور پاکیزگی؟ نیت اگر سمت طے کرتی ہے تو حیا اور پاکیزگی اس راستے پر چلنے کا طریقہ ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا۔ حیا صرف شرم نہیں، بلکہ یہ ایک اندرونی رکاوٹ ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ اور تیسرا ستون پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان؟ جی، اور یہ صرف جسمانی صفائی نہیں بلکہ دل کو حسد، کینہ اور تکبر جیسی گندگیوں سے پاک رکھنا بھی ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ نقشہ فوراً فرد سے نکل کر معاشرے کی طرف آ جاتا ہے۔ کردار کی بنیاد کے بعد اگلا قدم سماجی تعلقات کا ہے۔ بالکل، کیونکہ اسلام میں روحانیت اور معاشرت الگ الگ نہیں ہے۔ ایک مضبوط کردار کی پہچان اس کے سماجی رویے سے ہوتی ہے۔ یہاں ایک بنیادی اصول دیا گیا ہے: بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ مطلب آپ کی ذات سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، یہی اصل معیار ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ 2 اور اصول ہیں: مسلمان کا بھائی ہے، اور تیسرا، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اصول تو بہت واضح ہیں، لیکن ان پر چلنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ یہیں پر سیلف کنٹرول یعنی ضبط نفس کی بات آتی ہے۔ تصویر میں ایک کنٹرول پینل ہے۔ جی، یہ ایک عملی گائیڈ ہے۔ پہلا اصول، غصہ نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت
خود پر قابو رکھے۔ اور خاموشی اور سچائی کا کیا کردار ہے؟ دوسرا اصول ہے خاموشی نجات ہے، یعنی جہاں بولنے سے فتنہ ہو وہاں خاموش رہنا حکمت ہے۔ اور تیسرا ہے سچائی، کیونکہ نیچے ایک وارننگ لکھی ہے، جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے۔ اور بدکاری جہنم کی طرف؟ جی، لیکن کیا ہو اگر یہ کنٹرولز فیل ہو جائیں؟ اگر کوئی غصے میں کچھ کہہ دے، انسان تو خطا کا پتلا ہے، کیا پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ یہیں پر اس نقشے کا اور اللہ کی رحمت کا سب سے خوبصورت پہلو سامنے آتا ہے۔ اگلی تصویر ہے توبہ کی خوشی کی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص ویران صحرا میں ہے، اس کا سارا سامان، کھانا پینا اس کے اونٹ پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑی دیر سوتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو اونٹ غائب ہے۔ اوہ، یہ تو مکمل مایوسی کی کیفیت ہے۔ بالکل، وہ تھک ہار کر موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے، اور اسی عالم میں جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو اس کا اونٹ اپنے پورے سامان کے ساتھ اس کے سر پر کھڑا ہے۔ واہ! اس شخص کو اس لمحے جو شدید خوشی محسوس ہوتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہگار بندے کے توبہ کرنے پر اس شخص سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کو خوشی ہوتی ہے، یہ تصور ہی حیران کن ہے۔ ہم تو معافی کو ایک عدالتی کارروائی سمجھتے ہیں۔ یہی نقطہ ہے، اللہ کی رحمت صرف ایک اصول نہیں، یہ ایک ذاتی تعلق ہے۔ وہ اپنے بندے کی واپسی پر خوش ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں براہ راست مایوسی کے موضوع پر لاتی ہے۔ نقشے میں آگے ایک ڈھال ہے جو حملوں کو روک رہی ہے۔ عنوان ہے مایوسی منع ہے۔ جی، اور یہ ڈھال امید کی 3 تہوں سے بنی ہے۔ پہلی تہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی خود ایک گناہ ہے۔ بالکل۔ دوسری تہ ہے، یقیناً اللہ تمام گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اور تیسری تہ وہ کیا ہے؟ تیسری تہ سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اگر تمہارے گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ تو گناہگار سے گناہگار انسان کے لیے بھی امید کا دروازہ کھلا رکھتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کی رحمت بندے کے گناہ سے ہمیشہ بڑی رہتی ہے۔ اس امید کا سفر کہاں ختم ہوتا ہے؟ آخری تصویر اس سلسلے میں نہر حیات کی ہے۔ یہ کیا منظر ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، لیکن وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اچھا۔ جب وہ اپنی سزا پوری کر لیں گے تو انہیں وہاں سے نکالا جائے گا اور نہر حیات میں غسل دیا جائے گا۔ نہر حیات؟ جی، زندگی کی نہر۔ اس میں نہانے کے بعد وہ موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ انہیں اللہ کے آزاد کردہ لوگ کہا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، رحمت اور امید کے بعد نقشہ ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے۔ علم اور انسان کی حدود کی بات کرتا ہے۔ غیب کی 5 چابیاں۔ جی، یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ جیسے قیامت کب آئے گی؟ جی، اور بارش کب اور کہاں ہوگی، ماں کے رحم میں کیا ہے، کوئی شخص کل کیا کمائے گا، اور کسے کس زمین پر موت آئے گی۔ یہ انسان کو اس کی اپنی حدود یاد دلاتی ہیں اور اللہ کے لامحدود علم کا احساس دلاتی ہیں۔ اور جس طرح یہ ہمیں ہماری حدود دکھاتا ہے، وہی یہ ہمیں اللہ کی وہ نشانیاں بھی دکھاتا ہے جو عقل سے بالاتر ہیں، جیسے معراج کا سفر۔ بالکل، معراج کا سفر جسے آیات کبریٰ یعنی بڑی نشانیوں میں سے ایک کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ جانا، پھر 7 آسمانوں کا سفر، یہ سب اللہ کی قدرت کا عظیم مظہر ہے۔ تو اس پورے روحانی اور علمی سفر کے بعد نقشہ ہمیں واپس عملی زندگی کی طرف لاتا ہے۔ ایک تصویر ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ موت کے بعد بھی 3 اعمال جاری رہتے ہیں۔ جی، یہ دائمی کامیابی کا فارمولا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ وہ کون سی ہیں؟ پہلا، صدقہ جاریہ۔ دوسرا، نفع بخش علم جو آپ نے پیچھے چھوڑا ہو۔ اور تیسرا، نیک اولاد کی دعا۔ یہ تو ایک ابدی سرمایہ کاری کی طرح ہے۔ بالکل یہی، جس کا منافع کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور سب سے آخری تصویر جو شاید اس پورے سفر کا خلاصہ ہے، اس کا عنوان بہت سادہ ہے، دین آسان ہے۔ جی، اور اس میں کامیابی کا ایک جامع فارمولا دیا گیا ہے، علم جمع عمل جمع امید برابر ہے کامیابی۔ علم، عمل اور امید
پہلے صحیح علم حاصل کرو، پھر اس کے مطابق عمل کرو، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو بلکہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید رکھو۔ اور اس تصویر کے آخر میں ایک جملہ ہے جو شاید اس پورے نقشے کا نچوڑ ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، بس طلب سچی ہونی چاہیے۔ بالکل، سارا انحصار طلب کی سچائی پر ہے۔ اگر انسان سچے دل سے ہدایت مانگے تو اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تو یہ سفر جو اللہ کی رحمت کی وسعت سے شروع ہوا تھا، وہ ہمیں کردار کی تعمیر، سماجی ذمہ داریوں، توبہ کی امید اور آخر میں کامیابی کے ایک واضح فارمولے تک لے آیا۔ اور اس سارے علم کو حاصل کرنے کے بعد سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ ہم عاجزی کے ساتھ اس رحمت کے طلبگار بن جائیں۔ جیسا کہ آخر میں دعا لکھی ہے، اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمیں بخش دے۔ اس گہرائی میں اترنے کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے۔ جب کامیابی کا فارمولہ اتنا واضح ہے، علم، عمل اور امید، تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کی بھاگ دوڑ میں، معلومات کے شور میں، ان تینوں کے درمیان توازن کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ اس پر غور کیجیے گا۔